فواد چودھری صاحب، یہ پیکا پہ آپ بھی اندر انہیں مجھے کون سب سے پہلے اندر جائے گا تینوں میں سے؟ یہ پہلے فیصلہ کر لے، کیونکہ جانا تو ہے۔ اصل رولا یہ ہے کہ اس کو صرف 3 سال کی سزا تو ہونی ہے، جس کو بھی ہونی ہے، جرمانے بھی ہونے۔ جو 20 بندے تو انہوں نے ویسے ہی چکے اندر پا دینے اس کی انویسٹیگیشن کے چکر میں۔ فواد صاحب جو تو استعمال ہونا شروع ہے نا، تو نہیں کٹ دینی ہے صحافیوں کی اور یوٹیوبرز کی؟ نہیں دیکھیں، صحافیوں کی یوٹیوبرز کی بھی ہونا ہے مسئلہ، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لا بنانے والے جو ہیں، ایک تو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی نے تو ملٹری ٹرائلز کو بھی سپورٹ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ تو پھر بھی اس سے تو کم ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو تو مجھے حیران ہی ہوں کہ جو اب بھی پیپلز پارٹی سے کوئی امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی لبرل یا پروگریسو کسی اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہو، تو بی بی کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفن ہو گیا۔ مسٹر مالک تھوڑی سی خواہش امیدیں قائم ہیں۔ فواد صاحب، مسٹر مالک صاحب کی تھوڑی سی امیدیں ہیں، ورنہ تو مطلب اگر محمد مالک ہوئے گا نا تو انہوں نے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ اس قسم کی کوئی بات سوچنا بھی گناہ ہے، تو اس کو تو بھول ہی جائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیکا کا اصل پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں، اس میں سزا تو 3 سال ہے، لیکن جو آپ نے ایک بہت زیادہ دے دی ہے، آپ نے ایک ڈسکریشن دے دی ہے نا نیچے آئی اوز کو، وہ تباہ کن ہے۔ اب آپ دیکھیں 9 مئی میں 26 مئی میں کیا ہوا ہے کہ جو اسلام آباد میں اور لاہور میں اور جو پنجاب کی اوور آل پولیس ہے، جس طرح انہوں نے پیسے بنائے ہیں لوگوں کو ڈرا کے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ڈال دیں گے ان کیسز میں، اب وہی آپ کو یہاں پہ ہوگا۔ سزا تو ہوگی نا، اور پھر آپ دیکھیں آپ نے ہائی کورٹ کی ختم کر دی ہے، اب سپریم کورٹ میں تو اپیل لگتے ہی 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ تو پرابلم یہ آ گیا ہوا ہے کہ جو لوگوں نے سزا سے پہلے خراب ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ خراب جو ہوں گے صحافی تو خراب ہوں گے ہی ہوں گے، اور ویسے بھی پہلے اینٹی ٹیررزم لاز میں ان کو ٹرائی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے جو ہیں خراب ہوں گے، یہ جو چھوٹے یوٹیوبرز آپ سمجھیے 15 16 17 18 سال کے جو ینگسٹرز ہیں نا، یہ مجھے بڑا پرابلم ہے کہ اس کو آپ نے اتنا ایکسپوز کر دیا ٹویٹ کے اوپر۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے سر، ویسے ابھی آپ نے دیکھا تھا نا ایک ایڈمن واٹس ایپ گروپ کا، فواد صاحب میں جانتا ہوں آپ بھی 2 واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہیں، لگتا ہے اگلی جیل آپ کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی فارورڈ پوسٹ کے اوپر تو تانوں بھی چک لینا انہوں نے۔ نہیں، وہ میں نے اسی لیے احتیاطاً ماریا میمن کو اس کا بنا دیا تاکہ میرے پہ بات نہ آئے، تو اب ماریا جانے اور وہ جانے۔ یہ میری یاد میں ٹپیکل واٹ اے گڈ پولیٹیشین، میں کہتا میرے متھے نہ لگے، لیکن رولا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا فواد صاحب کہ پیکا میں ہوگا کیا، پیکا اب مجھے ایک بات کا جواب دیں پہلے، 8 فروری کو دھاندلی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں یا نہ میں جو سمپل ایک جملے میں جواب دیں۔ اس پہ ایک بڑا سر ہلانے کے علاوہ اور اس میں کیا دو رائے ہی نہیں ہے، ظاہر دھاندلی ہوئی تھی۔ یہ ٹیکنیکلی فیک نیوز ہے۔ اب آپ اس چکر میں اندر جائیں گے، آپ کے خلاف ایک FIR ہونی ہے، کیونکہ اتنی بڑی فیک نیوز کہ آپ الیکشن کو دھاندلی زدہ کہہ رہے ہیں۔ فیک نیوز ہے نہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور ایڈیشنل مالک صاحب اور آپ کے لیے ویسے ایک ایڈیشنل انفارمیشن بتاؤں، یہ مجھے کسی نے کل دوست نے بتائی کہ اب دیکھیں میرا ایک ٹی وی پروگرام ہے، آپ نے کہہ دیا کہ 8 فروری دھاندلی ہوئی ہے، وہ پروگرام سوشل میڈیا پر چلا جائے گا، اور اس سوشل میڈیا سے اٹھا کے وہ ہمیں اس ٹی وی پروگرام کے پیچھے اتار لیں گے۔ آپ امیجن کریں انہوں نے سب کنٹرول کر لیا اس کے ذریعے۔ نہیں، ویسے آپ کا بھی علاج ہے۔ میں جب لا لا رہا تھا اور مالک صاحب جو ہے سب سے زیادہ خلاف تھے اس کے، جو میں کہہ رہا تھا ریگولیشن چاہیے اور ایک سول لا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہم نے آسٹریلیا اور انگلینڈ سے بنایا تھا PMDA کے نام سے، آپ لوگوں نے وہ نہیں بننے دیا۔ اب آپ چونکہ ہم شریف لوگ تھے، آپ لوگ کھڑے ہوئے، ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، ہم کیا کرتے؟ لیکن یہاں پہ اب جو ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگ کھڑے بھی نہیں ہونے دینا اگلوں نے، اور لا بھی انہوں نے کرمنل بنا دیا۔ تسی دیکھو، کریکشن کر لیں، تسی دیکھ لینا فواد صاحب، ابھی دیکھ لیں گے کھڑے ہونے دے کہ نہیں۔ ان کے لا میں بھی مسئلہ وہی تھا جو ان کے لا میں مسئلہ ہے۔ مسئلہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والے کو، We are not anti regulation، ہم صرف یہ کہتے تھے تب بھی اور آج بھی کہ جو لوگوں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اتھارٹی، ان کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، ان کی مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے۔ آپ نے مجھے یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ مجھے 2 سال ذلیل و خوار کر دیں اور اس کے بعد کہ اچھا بے گناہ ہے، اور اس کے بعد آپ بری الذمہ ہیں، آپ کو سرکار ایک فون کرتی ہے کہ کاشف عباسی کو تم دو بھائی، اور آپ کو 1.5 سال رول دیا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کے اوپر کسی قسم کی قتل نہیں ہے، کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہے، اور اتھارٹی کو ابیوز سرکار اپوائنٹ کر رہی ہے۔ اس میں تو رگڑا ہے ہی نہیں، اس طرح کا یہاں پہ تو رگڑا ہے۔
لیکن فواد صاحب اس میں بھی جو اس ٹائم مجھے یاد ہے ہم بیٹھے تھے جب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیکھ کر، اس ٹائم بھی بحث یہی تھی کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اس کو کلیریفائی کرے. آف کام نے بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فیک نیوز کس کو کہتے ہیں. غلط خبر فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتی. میں خبر دوں، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے. ہاں میں خبر دوں وہ باؤنس کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پہ مقدمہ ڈال دیں کہ یہ فیک نیوز ہے. سو یہی بھائی پرابلم. میں ایگزامپل دیتا ہوں. گور صاحب کو پوچھا آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، انہوں نے کہا نہیں میری ملاقات ہوئی. 2 دن بعد مان گئے کہ ہماری ملاقات ہوئی. آپ مجھے بتا دیں جس رپورٹر نے وہ خبر دی کہ ملاقات ہوئی، یہ اس پہ فیک نیوز ٹھوک دیں. 2 دن بعد یا 6 مہینے بعد یہ بندہ مان لیتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے. ہو از ریسپانسبل؟ ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ؟ گورنمنٹ نے کتنی باری روزانہ ایک پولیٹیکل سٹانس آتا ہے، اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں وہ بات سچی ثابت ہو جاتی ہے. سو اس لیے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن آف کام نے بھی اڑا دی ہے فیک نیوز. انہوں نے کہا مس انفارمیشن ہے جو آپ سے سہون غلطی ہو جائے، ڈس انفارمیشن ہے آپ جو جان کے کریں.